سیکنڈ لاک ڈاؤن میں نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے لاک ڈاؤن میں ہم اپنی جانب سے، میری جانب سے، میری ذات کی جانب سے اور میرے خود کے ٹرسٹ جو سالار ملت کے نام سے چلایا جاتا ہے، جس میں کسی کا کوئی تعاون نہیں ہوتا ہے، صرف میں اپنے طرف سے چلاتا ہوں، تو ہم پکا ہوا کھانا دیے، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کافی لوگوں کو ہم نے پکا ہوا کھانا تقسیم کیا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں، اور شاید قریب 1 لاکھ لوگوں کا پکا ہوا کھانا، سیکنڈ لاک ڈاؤن میں 1,40,000 1,40,000 پکا ہوا کھانا ہم نے تقرر کیا۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں آکسیجن سلنڈرز کے تقسیم اور ریفلنگ کے لیے میں نے اپنی جانب سے، میرے کارپوریٹرز کے ذریعے ہم نے کیا، اور ایک بات بھی میں بولوں گا ضرور کہ مجلس اتحاد المسلمین چیریٹیبل جو ٹرسٹ ہے، اس کو بھی میری جانب سے اور میرے چلائے جانے والے ٹرسٹ کی جانب سے 30 لاکھ روپے کا عطیہ ہم نے دیا۔ تو یہ سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی 30 لاکھ روپے مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کو ہم نے اپنی جانب سے دیا، جس کے ذریعے چندرائن گٹے کے متاثرہ اور آکسیجن کی ضرورت مند لوگوں کی مدد کی گئی، اور وہ مجلس چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذریعے آن لائن جو ٹریٹمنٹ کیا جا رہا تھا، اس میں بھی ہماری جانب سے تعاون ہوا اس 30 لاکھ کے ذریعے، اور پھر 20 لاکھ علیحدہ ہم نے اپنی جانب سے اپنے کارپوریٹرز کے ذریعے کئی لوگوں کو ہم نے آکسیجن سلنڈرز کی تقسیم کی۔ اور یہ حقیقت ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ میری غیر موجودگی کے باوجود بھی حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے متاثرہ لوگوں کو پریشان ہونے سے میرے کارپوریٹرز، مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹرز اور کارکنوں نے کافی مدد کی۔ ہمارے پاس پوری فہرست ہے کہ کتنے لوگوں کی ہم نے مدد کی، اور پھر کھانا بھی خرچ ہوا، قریب پھر سے 95 لاکھ روپیہ ہم نے صرف کیا سیکنڈ لاک ڈاؤن میں بھی۔ تو بہرحال کام ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں، آگے بھی کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی، ہم آگے بھی کام کرتے رہیں گے۔ اور سب سے زیادہ پریشان حال وہ اساتذہ ہیں جو سکولز بند ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ تنخواہیں نہیں ملی، تو ان پہ بھی مدد کا ہم نے وعدہ کیا تھا۔ انشاءاللہ ہم اپنے اعلان کے مطابق درخواستوں کو طلب کریں گے۔ حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے جتنے ٹیچرز ہیں ان کو ہماری جانب سے کچھ راشن دیں گے، اور 2,000 روپے کی امداد بھی ہم اپنی طرف سے دیں گے۔ اور کووڈ میں جن بچوں کے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا، ان بچوں کی فری تعلیم کانسٹیٹوئنسی کے حد تک ہم ان بچوں کا انتظام کریں گے۔ اور چندرائن گٹے سے ہٹ کر بھی ہمارے سکولز یاقوت پورہ کانسٹیٹوئنسی میں ہیں، نشیمن نگر میں ہیں، وہاں پر بھی اگر کوئی کووڈ سے اگر کسی کا انتقال ہوا، کسی کے پیرنٹس کا، تو ان بچوں کو بھی ہم فری تعلیم ہمارے نشیمن نگر کے سکول میں دیں گے۔ اور امبر پیٹ میں بھی ہمارا سکول ہے، اگر وہاں پر بھی اگر کسی کے پیرنٹس کووڈ میں انتقال ہو گیا ہے تو ان کو بھی ہم ہمارے امبر پیٹ کے سکول میں فری تعلیم کا انتظام کریں گے۔ اور انٹرمیڈیٹ کے اگر کوئی اسٹوڈنٹ ہے جن کے پیرنٹس میں سے کوئی ایک پیرنٹ کا بھی اگر انتقال ہوا کووڈ سے، تو ہم ان کو بھی کچھ اسکالرشپ دینے کا اعلان کرے ہیں۔ 4,000 روپیز انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس کو دیں گے، اور اگر ڈگری پڑھ رہی ہے اگر کوئی لڑکی یا لڑکا جن کے پیرنٹس متاثر ہوئے، ان کو بھی ہم 5,000 روپی گریجویشن کی ون ٹائم ایک اسکالرشپ بھی ہم دیں گے ہماری طرف سے۔ تو یہ اعلان ہم نے پہلے کیا تھا، لیکن کمپلسری یہ ہے کہ اپلیکنٹ اپنے پیرنٹس کا آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، اور چندرائن گٹے میں ریسائڈ کرتے ہیں، رہتے ہیں، اس کا ایک ایویڈنس اور ثبوت بھی آن لائن سبمیشن کرنا پڑے گا۔ اگر یہ ڈاکیومنٹس میں سے کوئی بھی ایک ڈاکیومنٹ نہیں رہے گا تو وہ لوگ ایلیجیبل نہیں رہیں گے ہماری اسکالرشپ کے لیے یا ہماری مدد کے لیے۔ تو انشاءاللہ وہ بھی ہم ایک 8 دن میں کریں گے، تو اس کام کا اعلان بھی ہو جائے گا، تو اس سے بھی آئے گا۔
اور بھی اگر کوئی مسائل کوئی ضرورت مند لوگ اپنے سرگرم کارکنان اور دوسروں نے غیر معمولی کام کیا ہے، جس کے لیے میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے آپ۔ سر ایجوکیشن میں آپ آنے چاہتے ہیں، اسپورٹس کے لیے جو اس وقت اولمپک چل رہا ہے ٹوکیو میں، اسپورٹس کے لیے اپنے بچوں کو کیا کیا؟ اب ہم تو اس پہ توجہ دے رہے ہیں، امید کرتے ہیں کہ کوئی اور دے اس پہ توجہ، دعا کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو کوئی وہ کام کرے، کیونکہ کام یہ ہے کہ ایک فرد واحد سارا کام نہیں کر سکتا ہے۔ زیادہ تر اسکول جو بند ہوئے وہ بلڈنگ رینٹ نہ دے پانے کی وجہ سے بند ہوئے، تو یہ پرابلم کو کس طرح سے ہینڈل کریں؟ اب میری جانب سے جو میں کر سکتا ہوں وہ تو اعلان کر چکا ہوں۔ اب رہا اسٹیٹ گورنمنٹ تک ایک پبلک ریپرزینٹیٹیو کی حیثیت سے اس مسئلے کو اٹھانا، ان تک پہنچانا اور ان سے امید کرنا کہ اس مسئلے کا حل وہ ڈھونڈ کر نکالیں۔ ضرور انشاءاللہ تعالی ریاستی حکومت سے ہم اس تعلق سے نمائندگی کریں گے اور دیکھیں گے کیا مدد ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ سر وہ دو امداد کی بات ہوئی تھی نا، چندران بھٹے کے حلقے کی حد تک رہیں گا یا پھر اپارٹ ادر کانسٹیٹوئنسی میں بھی رہے گا؟ نہیں، چندران بھٹے حلقے کی حد تک ہی رہے گا یہ، جتنے بھی پہلے ہی میں اعلان کر چکا ہوں اس کا۔ اور ہاں، کافی بند ہو گئے، اس میں دینی مدارس بھی کافی متاثر ہوئے، دینی مدارس کے بھی جو اساتذہ ہیں ان کی بھی ہم مدد کریں گے اور ان کو بھی تعاون کریں گے اپنی طرف سے۔ اب پرائیویٹ اسکول میں گئے، اس کے لیے تنگ کر رہے تھے، کریں گے، ہم ریپرزینٹ کریں گے اسٹیٹ گورنمنٹ سے۔ پورا سال بھر میچ چلا ہے، پھر بنا بول کے تنگ کرے پورے پرائیویٹ سب وہ بھی ہے، اور کافی بچے جو ہے اسکولز بند ہونے کے بعد کافی بچے ڈراپ آؤٹس بھی ہو گئے سر، تو ان کے پیرنٹس کو کاروبار بھی متاثر ہوا۔ دیکھیے صاحب کیا ہے، اس میں آپ ایک طرفہ ہی بات کرتے ہیں، سوال آپ صرف پیرنٹس کی انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے کہ آن لائن کلاسز ہوئے، اسکولز بند تھے، اس کے بعد میں فیس لے رہے ہیں، نہیں لینا چاہیے، لیکن اس کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ خود بول رہے ہیں کہ کئی کرائے کے بلڈنگوں میں چلنے والے اسکولز بند ہو گئے، تو کیوں وہ لے کر وہ اپنے اسکولز کو بھی ریٹین کریں اور اپنے اسکولز میں جتنے ٹیچرز ہیں جن کی 10,000 تنخواہ تھی تو کم از کم 500 روپے تو بھی دیں ان کو۔ آپ بولیے ایک ٹیچر جو بی ایڈ ہے، ایم ایڈ ہے، کوالیفائڈ ہے، آج انہیں دانے دانے کو ترس رہا ہے، کوئی اس کی بات نہیں کر رہے، اس ٹیچر کی، اس کے بعد ڈگری ہے اس کے پاس، کئی بچوں کو پڑھا رہا تھا وہ، اور 1 سال سے اسکول بند ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے صرف 2 مہینے دے کے اس کے بعد بند کر دیے، نہیں دیے اس کو، تو وہ ایک پڑھا لکھا آدمی آج روڈ پر ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں بول رہا ہے، اس کے بارے میں بھی تو بولنا چاہیے نا۔ میری ساری ہمدردیاں ان ٹیچرز کے ساتھ ہیں اور میری جانب سے جو بھی ہو سکتا ہے میں ان ٹیچرز کی میں مدد کروں گا، کیونکہ ضروری ہے ان کے لیے، وہ میں کروں گا، اس لیے میں کر رہا ہوں یہ چیز۔ اور انشاءاللہ ویب سائٹ کی ہم تھوڑا سا اس کی ڈیزائننگ کر رہے ہیں، بھی کمپلیٹ نہیں ہوا، ہمارے آئی ٹی کے جو ذمہ دار ہیں ان کی طبیعت تھوڑا خراب ہو گئی، تو انشاءاللہ 8 دن میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سر یہ جاب میلہ جو مغل پورے میں جو سینٹر جاب پلیسمنٹ کریں گے، میلہ نہیں، اچھا میلہ نہیں، جاب پلیسمنٹ نہیں میلہ نہیں ہے صاحب، جاب پلیسمنٹ کے لیے ہیلپ کریں گے، کمپٹیٹیو ایگزامز کی ٹریننگ دیں گے، گروپ 1 گروپ 2 گروپ 3 میں بھی ہم ٹریننگ دیں گے۔ پھر یہ دیکھیے آپ بینک میں ویکنسیز آتے ہیں، ریلویز میں آتے ہیں، انڈین آرمی میں آتے ہیں، کئی جابز کھلتے ہیں لیکن یہاں کے لوگوں کو نہیں معلوم، تو ہم وہ گائیڈ کریں گے کہ بتائیں گے کہ دیکھیے یہ آپشنز آپ کو کھلے ہیں، ریلویز میں یہ نوکریاں ہیں، انشورنس میں یہ نوکریاں ہیں، بینکنگ سیکٹر میں یہ نوکریاں ہیں، کیوں نہیں آپ پڑھے لکھے لوگ اس میں اپلائی کرتے ہیں، ہم ویسا گائیڈ کریں گے۔ So there is only one center یا مطلب نہیں، فی الحال تو ہم ایک ہی سینٹر ڈال رہے ہیں صاحب، اسی میں مغل پورے میں، وہیں سے ول اسٹارٹ، بعد میں جیسا ہوتے جا۔ پالیٹکس میں آنے کا مقصد خدمت ہے، پالیٹکس میں آنا پالیٹکس کے لیے میرا مقصد نہیں ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں پہچانتے ہیں میرے تقریر کے لیے، مگر میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے جانے پہچانے میری کام کی وجہ سے۔ لوگ جو ہے تو باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، سنہرے خواب دکھاتے ہیں، ووٹ لیتے ہیں، اس کے بعد عوام کی خدمت نہیں کرتے ہیں، لیکن میں خدمت کرتا ہوں، باتیں بھی کرتا ہوں، کام بھی کرتا ہوں،
اور میرا مقصد سیاست میں خدمت ہے، سیاست میں سیاست کے لیے نہیں آیا. اگر میری خدمت میں اگر کوئی کمی ہو رہی ہے تو آپ سوال کریں. اور دینی مدارس کے جو اساتذہ ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی پریشان ہیں، تو ان کی درخواستیں طلب کریں گے اور درخواستیں طلب کر کر اس کی تحقیقات کریں گے، اور جو بھی ہمارے اعلانات تھے اس حساب سے ان کو امداد جاری کریں گے. سر نئے اسکول سے کچھ زیادہ نہیں جی نئے اسکول سے کچھ تعمیر کا کچھ سسٹم بتایا جائے. نئے اسکولس کا نہیں، جو ہماری تعمیر جو جاری تھی اسکولس کی، تو لاک ڈاؤن کے باوجود بھی ہماری تعلیم و تعمیر جاری رہی، اور قریب الختم پہ ہے، آخری مراحل میں ہے. جیسا سلالہ کا اسکول ہے وہ بھی مکمل تقریباً ختم پہ ہے، لیکن اس تعلیمی سال سے نے آئندہ تعلیمی کا جملہ تعمیراتی رقبہ جو ہے وہ 46,600 اسکوائر فٹ ہے، اور مکمل کنسٹرکشن جو ہو رہا ہے اس کا تخمینہ لاگت 6.5 کروڑ روپے کی ہے. تو ہم ابھی تک اس میں 5 کروڑ روپیہ صرف کر چکے ہیں، اور فرنیچر کے لیے بھی کچھ قریب 1 کروڑ ہوں گا. اور وہ زمین جو ہم خریدے تھے قریب 3.5 کروڑ، تو بہرحال وہ ایک سلالہ کا پروجیکٹ ٹوٹل ہمارا 11 کروڑ کا ہے، تو قریب الختم پہ انشاءاللہ ہو جائے گا. اور پھر دوسرا جو ہمارا آن گوئنگ تھا، آپ لوگ کو معلوم ہے کہ مغل پورے میں بلڈنگ وہ جملہ اس کا بلٹ اپ ایریا 61,000 اسکوائر فٹ ہے، تو اس پہ بھی قریب 8-9 کروڑ روپیہ اس کا تخمینہ لاگت ہے اس کی عمارت کی تکمیل کی، جس میں سے ہم 7 کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں، اور زمین بھی ہے، فرنیچر بھی. تو وہ پروجیکٹ بھی 16.5 کروڑ کا ہمارا ہے، اور پھر قریب 4 کروڑ روپے کا صرفہ ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک 5.5-6 کروڑ کا پروجیکٹ ہے. ڈازلنگ اسکول تھا، اس کی بھی تعمیر جاری رہی لاک ڈاؤن کے باوجود، اور پورے 7 منزل کی ساری چھتیں اس کی پڑ چکی ہیں. اور جملہ مکمل تالاب میر جملہ کا جو پروجیکٹ ہے وہ قریب 22 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، جس میں سے ابھی ہم 7 کروڑ روپیہ خرچ کر چکے ہیں، اور بھی کرنا ہے اس میں. تو انشاءاللہ آئندہ تعلیمی سال تک ہمارا ارادہ ہے کہ وہ تالاب میر جملہ کے اسکول میں نیکسٹ یہ سال نہیں، آئندہ تعلیمی سال سے اس کا بھی آغاز کریں گے. نرسری اور UKG LKG 1st 2nd 3rd 4th اور 5th تک بھی لیں گے وہاں پہ بلکہ ارادہ ہے. اور ہم یہ سوچے کہ اس میں 5 سیکشنز رکھیں گے، اور ایک سیکشن میں 40 بچے رہیں گے. تو اس حساب سے آئندہ سال. پھر جونیئر کالجز بند ہو گئے ہیں، تو وہ جونیئر کالجز کھولنے کی اجازت لینے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اگر مل جاتی ہے تو اس پر بھی غور کریں گے. اور مغل پورہ اسکول میں ہم جو بلڈنگ اسکول کے لیے بنائے تھے، لیکن بعد میں ہم وہ ڈازلنگ کی عمارت لیے، تو ہمارے ہر اسکول میں 2 سیکشن یا 3 سیکشن رہتے ہیں. تو ڈازلنگ میں ہم 5 سیکشن کریں. 5 سیکشن کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مغل پورے میں ہم جو 2 سیکشن لینے کا ارادہ کرے تھے 80 بچوں کا ہر سال، تو ہم اس کو ڈازلنگ میں موو کر دیے. اور مغل پورے کے اسکول میں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم کمپٹیٹیو ایگزامز کی فری کوچنگ دیں گے، جیسا نیٹ ہے اور MSET ہے، ISET ہے، لا سیٹ ہے، اور پھر دوسرے کمپٹیٹیو ایگزامز کو ہم وہاں پہ ایک سینٹر بنا کے دیں گے. اور اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ یہ پیرامیڈیکل ٹریننگ کورسز جو ہوتے ہیں، جو گریجویٹس کی رہتی ہیں، ٹریننگ رہتا ہے اس میں. وہم آیا ہوا ہے کہ اسکول اوپن ہوں گے کہ اگست سے. اب ریاستی حکومت کو سوچنا چاہیے، فیصلہ لینا چاہیے. ایجوکیشن کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو کرنا چاہیے.
हिंदुस्तानी एक मुल्क है जहाँ पे स्कूल बंद है, बाकी जगह पे तो पूरे खुले हैं। पूरे खुले हैं। मैं यूके से आया हूँ, यूके में तो पूरे स्कूल्स चले पूरा, अब समर हॉलीडेज हैं। यूनिवर्सिटीज़ पूरे नेक्स्ट एकेडमिक ईयर सितंबर से खुल जा रहे हैं। अमेरिका में भी यूनिवर्सिटीज़ खुल जा रहे हैं। शायद हमारे पास अभी शॉपिंग कुछ फैसला लेंगे, शायद उम्मीद करते हैं। अब मैं तो अपनी तरफ से अपने स्कूल्स नहीं खोल सकता हूँ, हुकूमत को फैसला लेना है। तो दूसरी चीज़ों में मसरूफियत ज़्यादा है हुक्मरानों की, शायद इस पर तवज्जो नहीं है, अब आएगी तवज्जो। 2 साल से एजुकेशन कई मुसलमान अफराद को आपसे उम्मीदें वाबस्ता हैं। हुकूमत रिजर्वेशन का बिल का तो वादा की है, लेकिन अभी तक भी नहीं है। तो आप इस चीज़ को क्या स्टेप उठा ताकि हुकूमत रिजर्वेशन मुसलमान तो वो तो मसला ज़ैर दौरान है, कोर्ट में मामला वहाँ पे है, और बड़े बड़े लोग, जब रेजोल्यूशन पास किया गया असेंबली में तो मिठाइयाँ खाए, गुलपोशियाँ कर ली, अपनी तहनीत की तकरीबें कर लिए कि रिजर्वेशन मिल जाएगा। और मैं तो जब ही बोला था कि ये मुमकिन नहीं है। हमारा मौक़िफ़ तो सामने है, तो सवाल उनसे करना है कि मिठाई खाए, फूल पहने, कब मिलने वाला है, उनसे पूछिए। सर, देश भर में स्कूल के मामले में केजरीवाल मॉडल की मिसाल दिया जाता है, और हैदराबाद में स्कूल के मॉडल के मामले में अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की मिसाल दी जाती है। क्या गवर्नमेंट स्कूल्स को भी आपके हल्के में उसी तरह से डेवलप किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर? नहीं, अगर आप आके देखना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ। मेरे हल्के के स्कूल्स भी बहुत अच्छे हैं। जैसा फलकनुमा एजुकेशनल कैंपस है, वहाँ कैंपस में जूनियर एंड डिग्री कॉलेज मैं लेकर आया, इस वक्त सबसे ज़्यादा है। जूनियर कॉलेज की बिल्डिंग नहीं थी तो मैं अपनी तरफ से 25 लाख रुपये देकर बिल्डिंग बनाया वहाँ पर। मेरा MLA फंड में दिया हूँ, फिर MP फंड दिया हूँ, और भी जो है सो 20 करोड़ का चीफ मिनिस्टर साहब आज से 5 बरस पहले ऐलान करे थे फलकनुमा कैंपस के लिए, चंचलगुड़ा कैंपस के लिए ऐलान करे, जियो निकाले, लेकिन पैसा आया नहीं। उम्मीद करते हैं कि आ जाए, 5 साल हो गए, अगर वो आ जाता है पैसा तो शायद वो कैंपस और अच्छा डेवलप हो जाए। बारकस में भी हम करें पूरा कैंपस। और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे पास एजुकेशन में ये जो रेजिडेंशियल स्कूल बारकस में है, वहाँ से हमारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स को भी क्रैक करे हैं, IITs में भी क्रैक करे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। चंद्रायण गुट्टे में हमारा मेन फोकस रहता है तालीम, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हो या ओवैसी स्कूल हो हमारे। हम ये कोशिश ये करते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो और तालीम अच्छी हो, और बच्चों को तालीम के ज़रिए उनके मुस्तक़बिल को रोशन करें। और मैं ये नहीं कहूँगा कि हम मुकम्मल कामयाबी के साथ ये काम को अंजाम दे रहे हैं, ख़त्ई नहीं कहूँगा, लेकिन हमारी एक कोशिश है हम जो कर रहे हैं। शायद आज कामयाबी नहीं मिले, आइंदा 10 बरस बाद मिले, शायद इस कामयाबी या आज जो पौधा जो मैं लगाया हूँ इसके फल खाने के लिए शायद मैं जिंदा ना रहूँ, लेकिन ज़रूर कौम हमारी ज़रूर इसके फल खाएगी और इसके साए में फलेंगे, फूलेंगे और आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से। एक काम तो शुरू करें। वैक्सीन के लिए रूमर्स है, वो नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, इसके बारे में नहीं, वैक्सीन तो लेना चाहिए। वैक्सीन ही है जिसके ज़रिए हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। वैक्सीन ही है और तो कुछ नहीं है। अगर वैक्सीन का कोई मुतबादिल है तो वैक्सीन नहीं ना लें, लेकिन वैक्सीन ही है जिसके ज़रिए हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं। तो मैं सारी आवाम से सबसे अपील करूंगा कि आप वैक्सीन लीजिए, अपने आप को इस वायरस से महफूज रखिए। कितने अवेसी स्कूल्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स चल रहे हैं सर? हमारे पास यहाँ पे चल रहा है, लड़की फूलबाग में एक है, हमारे 2 स्कूल्स में चल रहे हैं वैक्सीनेशन के सेंटर्स, और दूसरी जगह पे चंद्रायण गुट्टे में और इलाकों में भी सेंटर्स हैं गवर्नमेंट की जानिब से, फिर ओवैसी हॉस्पिटल में भी है, तो मुख्तलिफ जगह पे है। चार मीनार में आता ना, ये पालतूपुरी की जो देखिए मोगलपुरा जो है वो चार मीनार में ही आता है। नशेमन नगर और वो जो और एक हमारा पुराना जो साबिका डार्जिलिंग है, ये 2 स्कूल याकुतपुरे में आते हैं। तो हो रहा है काम, और अंबरपेट में भी है। अब मेरी जानिब से जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह साहिब इस्तिताअत लोगों को भी ऐसी हिदायत दे और वो भी ऐसा काम करें। इंशाल्लाह करेंगे। सर, एक पॉलिटिकल क्वेश्चन, क्या अकबरुद्दीन ओवैसी यूपी जा रहे हैं? मैं अभी यहाँ आया,
अब फिर यहाँ से भिजाने का सवाल क्यों कर रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश के लोगों उत्तर प्रदेश की आवाम ये चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी उस सरजमीन का कदम रखे एज ए स्टार कैपिटल। मैं योगी हुकूमत को जब भी हटाने आप मीडिया में सिर्फ एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, पॉलिटिक्स में नहीं। क्या बोले? योगी हुकूमत को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की आवाम चाहती है कि असदुद्दीन ओवैसी वहाँ पर कदम रखे उस जमीन पर। मेरे कदम को यहाँ तो जमने दीजिए, मैं 8 महीने के बाद यहाँ आया, अब आप फिर से मुझे वहाँ भेजाने की बात कर रहे हैं। सर मुझे काम बहुत है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे काम पे तवज्जो देने दीजिए, मेरे स्कूल्स का इसका। सर बल्लागुड़ा में ऑटोमोबाइल अब बना तुम बोल के बोले सर, बल्लागुड़ा में ऑटोमोबाइल अब बना तुम बोल के बन रहा ना, आ रहे ना वहाँ पे, देख रहे ना आप कितने ऑटोमोबाइल के शॉप्स खुले हैं, लाइन से खुल रहे हैं ना, मेन रोड पे आ गए ना, आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ेंगे, हो रहा हो। क्या और कुछ है? थैंक यू सर। शुक्रिया। जैसा ये डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं आपके, और फिर ये ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं, सीटी टेक्नीशियंस होते हैं, एमआरआई टेक्नीशियंस होते हैं, और दूसरे जो ट्रेनिंग होते हैं, तो उसका भी एक मरकज़ हम चाहते हैं कि मोगलपुरे में हम बनाएंगे, तो ये भी हम फ्री रखेंगे बोलकर हमारा इरादा है। फिर उसके बाद मोगलपुरे में इरादा ये भी है कि कैरियर गाइडेंस सेल एक बनाएंगे हम, जहाँ पे एक्सपर्ट्स रहेंगे ऑनलाइन और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि कौन से कैरियर को आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ हमारा इरादा है कि मोगलपुरे के हमारी जो बिल्डिंग है वहाँ पे जॉब प्लेसमेंट सेंटर भी बनाएंगे इंशाल्लाह, ताकि क्वालिफाइड बच्चे जो हैं उनको हम प्लेसमेंट्स के लिए भी कोशिश करेंगे। और फिर हमारा इरादा है कि वहाँ पे हम एक कॉल सेंटर भी रखेंगे जो क्या हेल्प करेगा या गाइड करेगा हमारे पुराने शहर के स्टूडेंट्स को, बच्चों को। और फिर वो मोगलपुरे में हमारा इरादा ये है कि 10th ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा तालीम से जोड़ने के लिए इवनिंग में वहाँ पे भी हम कुछ क्लासेस करेंगे 10th ड्रॉप आउट के लिए। और फिर इंटरमीडिएट ड्रॉप आउट है अगर कोई, तो उनको भी हम इवनिंग में लाकर करेंगे। और अगर कोई ग्रेजुएशन में भी अगर ड्रॉप आउट हो गए हैं तो उनको ओपन यूनिवर्सिटी से, और अगर उनकी एज हो जाती है तो वन टाइम भी वो लोग एग्ज़ाम्स में जाके वन टाइम एग्ज़ाम्स लिख के भी ग्रेजुएट हो सकते हैं। और फिर ओपन स्कूल भी है 10th का, वो भी हम करेंगे। और फिर उसके साथ साथ हमारा इरादा है कि मोगलपुरा की जो सेंटर है वहाँ पर 10th की भी कोचिंग फ्री करेंगे, इंटरमीडिएट की फ्री कोचिंग करेंगे, ग्रेजुएशन की भी फ्री कोचिंग करेंगे। तो ये इरादा है इंशाअल्लाह ताला हम एक 4-6 महीने में मोगलपुरे के उस सेंटर में ये सारी तालीम का आगाज़ करेंगे। और उसके साथ ही साथ ये बिल्डिंग जो आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारा इरादा है कि इस साल या फिर आइंदा तालीमी साल देखते हैं, हुआ तो इस साल ही हम ये चाह रहे हैं कि नर्सरी, LKG, UKG, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th तक फिर से यहाँ पर भी दाखिला दें। और उसकी वजह यह है कि अतराफ व अकनाफ के जितने भी रेंटल जो बिल्डिंग्स में जो स्कूल्स थे वो स्कूल्स बंद हो गए और बच्चे बहुत परेशान हैं। जिस वक्त स्कूल्स खुलेंगे तो जब पता चलेगा कि कितने स्कूल्स बंद हो गए हैं और कितने बच्चों की तालीम मुतासिर हुई। राइट नाउ तो अभी कोई नहीं बोल सकते, लेकिन रेंटेड बिल्डिंग में जितने थे वो कई स्कूल्स बंद हो गए, तो वो बच्चे फिर उनका एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो उस ताल्लुक़ से भी आज हम बैठकर जायज़ा लिए और उसको भी किस तरीके से देखकर हम अपनी जानिब से ताउन या मदद कर सकते हैं वो बच्चों को यहाँ पे दाखिला देने के वास्ते, वो भी हम पूरा जायज़ा लिए। और अगर हम 2020 जो B19 से लेकर अगर आज तक देखें तो अब तक हम हमारे स्कूल्स पर करीब 50 करोड़ रुपये का सरफा कर चुके हैं। और अभी हमको
اور آگے بھی سرو کرنا ہے اور یہ اسکولس کو کمپلیٹ کرنا ہے. تو بہرحال ایک